السلام علیکم۔ بریک کے بعد آپ کو اپنے پروگرام میں پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اہل بیت اطہار آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادها و مساکین ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان کے لوگ اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تم کو خوف ہے اور وہ مکانات جو تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور خوب سمجھ لو اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا حکم قرآن میں دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا حکم قرآن میں دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں ہمیں اس بات کی تلقین کی کہ اہل بیت اطہار اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہم سلوک کریں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچ میں رکھیں، ان کا ادب، ان کا احترام کریں اور ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی تعظیم، ان کے مرتبے، ان کے رتبے کا لحاظ رکھیں۔ ہر دور میں کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جنہوں نے عقل پرستی سے کام لیا اور اس محبت کی خوشبو کو پا نہ سکے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ محبت رکھنے والوں کے لیے زندگی مشکل بنا دی۔ میں آپ کے سامنے ائمہ کرام کی کچھ مثالیں پیش کروں گی کہ ان کے لیے کتنا مشکل تھا اس محبت کو رکھنا، لیکن جس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک سے بھی محبت ہوتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ہمارے فقہ کے امام ہیں اور جن کی فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم بن عبداللہ بن حسن مسنہ بن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم کی حمایت کی اور لوگوں کو فتویٰ دیا کہ لازماً ان کے ساتھ اور ان کے بھائی محمد کے ساتھ رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قید و بند در حقیقت اسی سبب کی بنا پر تھی، اگرچہ بظاہر سبب یہ تھا کہ آپ نے منصب قضا قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ہمارے ائمہ اکرام نے قید و بند میں کو پسند کر لیا لیکن محبت اہل بیت کو نہ چھوڑا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ امام اہل مدینہ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابراہیم بن زید
بن علی زین العابدین ابن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی حمایت کی اور لوگوں کو فتویٰ دیا کہ ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ اس لیے اور اس بات کی وجہ سے کئی سال وہ مخفی بھی رہے، اور بعض نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ابراہیم بن عبداللہ میث کی حمایت کی تھی اور امام مالک نے ان کے بھائی حضرت محمد کی حمایت کی تھی۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ بھی یزید پر لعنت کے جائز ہونے کے قائل تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے کامل محبت رکھتے تھے۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی شدید محبت کی بنا پر اس حال میں بغداد سے لے جائے گئے کہ پابند سلاسل تھے۔ اس سلسلے میں انہیں ایسے امور پیش آئے کہ جن کی تفصیل تو بہت طویل ہے۔ اہل بیت اکرام سے ان کی محبت یہاں تک پہنچی کہ کچھ گمراہوں نے انہیں رفض کی طرف منسوب کیا، حالانکہ وہ اس سے قطعاً بری تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رفض ہے تو جن و انسان گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں امام اہل بیت اطہار آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت رکھتے تھے، اور ہمیں بھی انہوں نے یہی ان مثالوں سے انہوں نے ہمیں یہ درس دیا کہ ہم بھی اس محبت کو اپنے دلوں میں کامل کریں۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو کوئی عقل پرستی سے کام لیتا ہے وہ ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ اب یہ جو عقل ہے یہ وہی عقل ہے جس کو ابلیس نے استعمال کیا اور کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ ایک تو یہ عقل ہے، ایک اور عقل ہے عقل سلیم، جو اس وقت ہمیں ملتی ہے جب ہمارا دل، ہمارا قلب سلیم بنتا ہے۔ جس دل میں تکبر، حسد اور لالچ ہو وہ قلب سلیم نہیں ہوتا، اور اس کی عقل سلیم نہیں ہوتی۔ وہ وہی عقل ہوتی ہے جو ابلیس کی عقل تھی۔ اب پھر میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہوں گی کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 جس کا ترجمہ ہے، میں اس کا ایک حصہ آپ کو پڑھ کے ترجمہ کر کے سناتی ہوں کہ تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں اس زمین پر ظاہر ہوئیں۔ آیت کا یہ حصہ میں اپنی زندگی بھر مختلف گروپوں سے سنتی آئی ہوں، مختلف مسلک کے لوگوں کو اس آیت کو کوٹ کرتے ہوئے میں نے سنا ہے، اور اس پر
فخر محسوس کرتے ہوئے بھی سنا ہے۔ پھر میں یہ کہوں گی کہ اس شرف کو قبول کرتے ہوئے کسی کو کوئی بھی سوچتا نہیں ہے، سب میں نے جس کو سنا ہے وہ سب اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں۔ کس نسبت کی بنا پر ہم بہترین امت ہیں؟ ہم نے اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں کون سے کارنامے انجام دیے تھے جس کی بنا پر ہمیں بہترین لوگوں میں، بہترین امت میں شامل کیا گیا؟ کیا یہ ہمارے اپنے کسب کی بنا پر ہے یا صرف اور صرف اللہ پاک کے فضل کی بنا پر ہے؟ اللہ پاک کے فضل کی بنا پر ہے تو پھر یہ بھی اللہ کا فضل ہے اور وہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بنایا، ان کو بھی اللہ کے فضل سے جو شرف ملا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف الانبیاء ہیں اور ان کی آل امت میں اشرف ہیں۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ جبھی سچا ہو سکتا ہے جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اگر حکم یہ ہے کہ آل رسول سے محبت رکھو تو اپنے دلوں کو ہمیں ٹٹولنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ یہ محبت ہمارے ایمان کی بیس ہے۔ ابھی میں نے آیت مبارکہ جو پڑھ کر آپ کو سنائی، اس میں بھی یہی ہے کہ جب تک اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں اپنی ہر چیز سے پیارے نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار، اہل بیت، آل پاک ہمیں اپنی قرابت داروں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے محبوب نہیں ہو جاتے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اب اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ہم اس محبت کو پروان چڑھائیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے دلوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ اس وقت ہمارے دل کا کیا حال ہے اس محبت کے حوالے سے۔ اس کا ایک آسان سا ٹیسٹ ہے کہ جب ذکر اہل بیت اور ذکر آل رسول اور ان کے فضائل کا، ان کی شان کا ذکر ہو تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر تو دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے تو یقیناً یہ محبت بھی موجود ہے اور اللہ کے فضل سے ایمان بھی
موجود ہے۔ اگر یہ ذکر سن کر دل میں خوشی نہیں ہوتی تو یقیناً یہ دل بیمار دل ہے اور یہ ایمان کمزور ایمان ہے۔ اہل بیت اطہار اور آل رسول کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ سچی محبت جب ہوگی تو ہمارے دلوں میں خوشی محسوس ہوگی جب ہم ان کا ذکر کریں گے۔ اب یہ ہے کہ اگر یہ محبت نہیں ہے تو پھر اس محبت کو اپنے اندر کس طرح پیدا کریں؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں۔ ان عظیم ہستیوں کو جو اہل بیت اطہار ہیں اور آل رسول ہیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں جانیں اور ان سے محبت رکھنے والوں کی صحبت اختیار کریں، ان کا ذکر کریں۔ جب ہم ان کے بارے میں زیادہ جانکاری کریں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان ہستیوں سے محبت نہ رکھیں۔ جیسے جیسے ہم ان کی زندگیوں کے بارے میں جانیں گے ویسے ہی انشاءاللہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت بڑھتی جائے گی اور ہمارے ایمان مضبوط ہوتے جائیں گے۔ میرے ان 2 پروگرام جو میں نے کیے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی بیس کو درست کریں۔ جتنی بیس مضبوط ہوگی پھر اس کے اوپر جو ہمارے اعمال کی عمارت ہوگی انشاءاللہ وہ بھی مضبوط ہوگی۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اس پروگرام میں جو کوئی مجھ سے بھول چوک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے مجھے معاف کرے، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ گفتگو کرنا، اہل بیت اطہار پاک کا، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا میرے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں باعث اجر و ثواب بنائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ آپ، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں، جو کوئی بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ پاک دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بیت اطہار پاک اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دیے جلائے اور ہمارے دلوں کو ان کی محبت کی خوشبو سے مہکائے۔ میں اپنے پروگرام کو اسی دعا پر ختم کرنا چاہوں گی۔ آئیے میرے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی ذریت سیدنا و مولانا محمد وعلی اہل بیت سیدنا و مولانا محمد وعلی ازواج سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اجمعین۔ پروگرام کے آخر میں اب انشاءاللہ آپ کو نعت پاک سنواتی ہوں۔
آپ نعت پاک سنیے اور اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.